بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ 12,000 یہودی کیسے بندر بنے، وہ ایسی کون سی حرکت کرتے تھے اور کون سی نافرمانیاں کی انہوں نے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر یہ عذاب الہی نازل کیا، اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، اور اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر کی کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی بہت زیادہ پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہوں گی تو اسی صورت میں ان کا شکار ہو گیا، اور ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا، اور اس طرح انہوں نے ہفتے والے دن ہی شکار کیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور پھر ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا، اور پھر ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی ذہین اور چلاک سمجھنے لگے۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نصیحت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو بھی تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، اور جب ان لوگوں میں سے کوئی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ بندروں کی صورت میں مسنح ہو گئے ہیں، اور اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ اور مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا
کہ دریا کنارے تھی۔ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا؟ بولے، تمہارے رب کے حضور معذرت کو، یا شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا، ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163 تا 166۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، کہ خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب الہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے، اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریے گا۔ کیا پتہ اس واقعے کو سن کر کس کے دل میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے، اور اس کے ذریعے آپ بھی ہمارے ساتھ اس ثواب درین کا حصہ بن جائیں۔ ویڈیو کو شیئر و لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔